على محمد وآل محمد اللهم صل. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. میں ہوں محمد راشد القادری. میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ وضو کسے کہتے ہیں. تو آئیے قرآن و حدیث سے سیکھتے ہیں وضو کے بارے میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وضو کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وضو کے معنی ہے پاکیزگی اور خوبی. یعنی وضو سے مراد اپنے چہرے کو اور دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت اور سر کا مسا اور دونوں پاؤں کو اچھی طرح خاص ڈھنگ سے دھونا، اسے وضو کہلاتا ہے. یہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں کیا ارشاد فرمایا، آئیے سنتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ مومن یعنی مسلمان جب وضو کرتا ہے، وضو کرتے کرتے جب وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے وہ گناہ مٹا دے جاتے ہیں جو وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ کے وہ گناہ کیا تھا. جب وہ انسان چہرہ دھوتا ہے تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں جو گناہ وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ کے کیا تھا. اسی طرح جب وہ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت ناخن سے لے کر کوہنیوں سمیت دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے کیا تھا. اسی طرح جب وہ پیر دھوتا ہے تو اس کے پیروں کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. جیسے وہ کہیں پہ چل کے خراب جگہ میں گیا تھا، اسی طرح جو گناہ وہ پیر چل کے کیا تھا اسے گناہ کو مٹا دیتے ہیں جب وہ پیر دھوتا ہے. اسی اور ایک حدیث میں ہے اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مومن اچھی طرح خضوع و خشوع کے ساتھ وضو کرتا ہے تو قیامت کے روز اس کے اعضائے وضو چمکے گا، یعنی روشن ہوگا. اس کے اعضائے وضو روشن ہو جائے قیامت کے روز. اللہ اکبر. اسی طرح جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور خضوع و خشوع کے ساتھ نماز ادا کرے تو اس کے پچھلے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دے جاتے ہیں.